اطہر کاظمی صاحب ایک بات ٹھیک ہے، یہ جو اگر ہم ٹوٹل جو پہلا جملہ عادل شاہ زیب صاحب نے کہا کہ جو پروجیکٹ عمران خان تھا اور وہ جو سارا سلسلہ تھا وہ انڈو ہونا شروع ہو گیا ہے، کیا یہ تاثر آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ اب پریویل کر رہا ہے یا آپ کو کچھ اور ایسی باتیں نظر آتی ہیں؟ کیونکہ عدالت کے سامنے تو دیکھیے ہم جتنے تجزیے تبصرے کر دیں، عدالت کے سامنے پروسیکیوشن نے جا کر کیس پروو کرنا تھا. بائی دا وے یہ وہی پروسیکیوٹر تھے فائنلی آج جنہوں نے ٹرائل کورٹ میں کیس آرگیو کیا تھا. آج عدالت کے سامنے وہ 1 گھنٹہ بھی لاسٹ نہیں کر سکے فائنلی، اور اس سے پہلے ان کے آرگومنٹس بھی ڈھیر ہو گئے اور نہ ہی عدالت کے ان 4 سوالات کے جوابات آئے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ تبدیل ہو گیا ہے یا سرے سے آپ کو بھی لگتا ہے کہ نہیں کیس اتنا مضبوط تھا ہی نہیں، وہ سٹینڈ کر ہی نہیں سکتا تھا ہائی کورٹ کے لیول پہ؟ دیکھیں آبویسلی جب اس جو تفصیلی ججمنٹ آئے گی اس میں معزز عدالت اپنا جو فیصلہ جو بھی ریزنز ہیں وہ تفصیل سے لکھیں گے، تو پھر تھوڑا سا ایزی ہو جائے گا اس کے اوپر کامنٹ کرنا کہ انہوں نے کیا اس میں ریزنز دی ہیں. لیکن یہ قطعاً کسی طور پہ بھی جو قانونی عمل ہے اس کی انتہا نہیں ہے. لیکن آج عدالت نے یہ کہہ دیا ہے کہ مریم بی بی کو ایک طرح سے انہوں نے ونڈیکیٹ کیا، یہ ماننا پڑے گا، اس لیے کہ اسی عدالت سے اگر خان صاحب کو ریلیف ملتا ہے اور مریم بی بی کو ملتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ انکار کر دیں کہ جناب یہ ٹھیک نہیں ہوا. عدالت نہیں فیصلہ کرنا ہے نا، میں اور آپ تو ٹی وی پہ بیٹھ کے فیصلہ نہیں کر سکتے. اب اس کے آگے اگر کوئی قانونی عمل مزید ہو سکتا ہے، نیب اگر چیلنج کرنا چاہے تو وہ ان کی مرضی ہے. لیکن یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں منیب بھائی جن کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا. پہلی چیز یہ ہے کہ جو موجودہ قانون میں تبدیلی کی گئی ہے، اگر یہ تبدیلی ہو گئی ہوتی تو کیا پھر اس طرح کا کوئی کیس بن سکتا تھا؟ ایک یہ بھی کوسچن ہے. دوسری بات یہ ہے جو فلیٹس ہیں وہ فلیٹس آج بھی ادھر ہیں. فلیٹس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ 2006 میں خریدے گئے، لیکن ان فلیٹس کی ملکیت 90 کی دہائی سے نہیں بدلی. میں بی بی سی میں کام کرتا تھا، بی بی سی کا رپورٹر تھا. ہم نے بی بی سی سے خط لکھے تھے حسن صاحب کو، حسین صاحب کو، اور ان سے پوچھا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 2006 میں آپ نے فلیٹس خریدے اور پر فلیٹس کی ملکیت جو بی بی سی نے ڈاکومنٹس نکالے ہیں وہ تو 90 کی دہائی سے چینج ہی نہیں ہوئی. نیلسن اور نیسکول ابھی بھی اس کو اون کرتے ہیں. تو پھر آپ نے 2006 میں کس طرح خریدے؟ کوئی ڈاکومنٹ دکھا دیں. آپ نے ذکر کیا کہ اس کیس کے اندر کئی ہزار ڈاکومنٹ ہیں. اگر صرف ایک ڈاکومنٹ دکھا دیا جائے نا، دیکھیں ایک طرف قانونی جنگ ہے جس کے میں نے آپ کو پہلے اپنا موقف دے دیا، لیکن یہ جو شریف خاندان ہے یہ ملک کا ایک بڑا سیاسی خاندان ہے، اس کے اوپر ایک الزام ہے فلیٹس کے حوالے سے. انہی فلیٹس میں وہ رہ رہے ہیں، وہیں سے وہ سیاست کر رہے ہیں، لیکن ایک بھی ڈاکومنٹ نہیں دکھا رہے کہ وہ کب خریدے گئے. تو یہ آپ کے لیے پرابلمٹک نہیں ہے یہ چیز؟ تو یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے نا. اور دوسرا جہاں تک یہ بات ہے کہ پروجیکٹ عمران خان تھا، اور وہ جو پروجیکٹ تھا کیا وہ کوئی یوگوسلاویا سے کسی نے بنایا تھا؟ کس نے بنایا تھا وہ پروجیکٹ؟ آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، بنا دیا ہے اپنا کاظمی صاحب، آپ کو بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے. نہیں میری عمر چھوٹی ہے، مجھے بہت ساری چیزوں کا نہیں پتہ چلتا نا. تو میں دوسرا آپ کو کوئی شارٹ ٹرم میموری لاس ہو جاتا ہے. منیب صاحب آپ کا دل ہے کہ میں نیچے جاؤں تو وہ کہیں درہو میں تمہیں بتا دیں. نہیں میں نے چیک کرایا ہے نیچے، سارا صاحب نے بھی چیک کرایا، ڈالا کوئی نہیں کھڑا ہوا نیچے، فکر نہ کریں. چلیں ٹھیک ہے، جب تک تارڑ بھائی ہیں مجھے فکر نہیں ہے زیادہ. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر عمران خان صاحب کو گھوڑے پہ بٹھا کے لائے تھے تو اس وقت بھی تو پرائم منسٹر کے خصوصی طیارے میں اسحاق ڈار صاحب آئے نا. دیکھیں اسحاق ڈار صاحب اتنے ہی پاکستان کے شہری ہیں جتنا میں ہوں. ان عدالتوں سے ان کو قانون کے مطابق ریلیف ملنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں الزام لگا دوں اور ان کو کرپٹ قرار دے دوں. لیکن ایشو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں آپٹکس یہ ہوتی ہیں کہ ایک شخص جو اتنے عرصے سے عدالت میں پیش نہیں ہو رہا، وزیر اعظم کا جہاز جاتا ہے، اس کے جہاز کے اوپر ایک ادارے کا نام لکھا ہوا اور وہ اس میں بیٹھ کے آتے ہیں. کیا یہ چیز آپ کے لیے پرابلمٹک نہیں ہے؟ کیا عام شخص کو اسی طرح انصاف ملتا ہے؟ تو دیکھیں بہت ساری اس کا سیاسی پہلو ہے جو ابھی تک کلیئر نہیں ہو سکا. سیاسی پہلو، قانونی پہلو بھی آپ کہہ رہے ہیں ابھی تک کلیئر نہیں ہو سکا.